بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، روس اور چائنا نے وینزویلا کے ساتھ ہاتھ کر لیا ہے۔ شی جن پنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان کیا خفیہ ڈیل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ناظرین ایران کے اوپر خوفناک حملے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ایران کے خلاف بڑا اٹیک جو ہے وہ امریکہ لانچ کرنے والا ہے۔ یہ وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنا، پہلے اٹیک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ، اور اس کے بعد ناظرین اب اس کے بعد ایران کے اوپر کس مقصد کے لیے امریکہ بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور صرف امریکہ نہیں ناظرین، دیگر کچھ ممالک بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن یہاں پہ معاملات کیا ہوں گے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کرنا یعنی اغوا کر کے لے جانا، یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی جو توجہ طلب چیز ہے ناظرین، کہ جو ریاکشن جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی جانب سے، یعنی جو بیفور اٹیک، امریکن اٹیک سے پہلے جو ہیں وہ جو دعوے کیے جا رہے تھے، جو وارننگ دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے، تو نہ رشیا کی جانب سے کوئی عملی طور پہ اقدام اٹھایا گیا اور نہ ہی چائنا کی جانب سے۔ تو ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ صرف وہ زبانی جو بیانات ہوتے ہیں وہاں تک ہی معاملہ مذمت تک رہا، جس طرح سے جو امریکن پبلک ہے وہ مذمت کری، جس طرح سے برطانیہ نے مذمت کی، جس طرح سے فرانس نے مذمت کی، اسی طرح سے چائنا نے بھی مذمت کر دی، رشیا نے بھی مذمت کر دی۔ مذمت اور بس مذمت، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ناظرین ایک بات پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ 2026 سال جو ہے یہ جنگوں کا سال نہیں بلکہ انکشافات کا سال ہوگا، کہ جس میں بہت بڑے بڑے انکشافات وہ سامنے آئیں گے۔ ابھی پہلا انکشاف تو سامنے یہ آ گیا کہ وینزویلا کے معاملے کے اوپر امریکہ کی اس اٹیک اور اس کے بعد چائنا اور رشیا کی مکمل طور پہ خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ اندر کھاتے ڈیل ہو چکی ہے، کہ تائیوان کے معاملے میں امریکہ خاموش رہے گا، ادھر یوکرائن کا بڑا حصہ جو ہے وہ رشیا کے قبضے میں چلا جائے گا، امریکہ یہاں پہ خاموش رہے گا، اور اسی طرح سے جو امریکہ ہے وہ جہاں جہاں پہ اپنے قدم ڈالنا چاہے گا، روس اور چائنا وہاں پہ خاموش رہیں گے۔ اب ناظرین یہاں پہ کافی زیادہ انٹرسٹ تھا اس کا چائنا کا، کیونکہ وینزویلا جو ہے یہ دنیا کے ناظرین جو سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ آپ یہاں اندازہ لگائیے ناظرین، 3 ارب ٹریلین جو بیرل تیل ہے جس ملک کے اندر موجود ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے پاس جتنے جو ذخائر موجود ہیں اس کو 1000 سے زیادہ پہ ضرب دیں تو اس سے بھی زیادہ ذخائر جو ہے وہ وینزویلا کے پاس موجود ہیں، جن کے اوپر امریکہ نے کہہ دی کہ اب یہاں پہ کنٹرول ہم رکھیں گے۔ اب ناظرین وینزویلا کے اوپر اٹیک کر کے ان کے تیل کے ذخائر کے اوپر ابھی قبضہ نہیں ہوا، ابھی بات کی معاملات چل رہے ہیں، مزاحمت ہوگی، کیونکہ باقاعدہ طور پہ اس وقت جو ان کی فورسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے، ہم کو بات چیت نہیں کریں گے۔ تو اب ناظرین وینزویلا کا جو تیل ہے، حالانکہ امریکہ کے اپنے پاس بھی تیل ہے، امریکہ تیل میں خود کفیل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو امریکہ کا تیل ہے اس کو نکالنا، پروسیس کرنا ایک مہنگا پروسیجر ہے، لیکن جو وینزویلا کے پاس تیل ہے یہ ایک بہت آسان ہے، یعنی ان کی جو آئل ریفائنریز ہیں اس میں ایزیلی جو یہ تیل ہے یہ پہلے بھی ریفائن ہوتا رہے، اور یہ معاملات ہیں۔ اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سعودی پرنس سلمان ہے ان سے کہا تھا کہ وہ تیل کی قیمتیں، جو تیل کی پیداوار کو زیادہ کریں تاکہ تیل کی قیمتیں کم ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ رشیا کا بھی انٹرسٹ اسی میں ہے۔ اب چائنا جو ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ تیل کی پیداوار، تیل جو ہے وہ وینزویلا سے بھی سستا خرید رہا ہے، اور اس کے بعد یہ اس سے بھی خرید رہا ہے اپنا ایران سے بھی، تو اس میں ان کا فائدہ ہے۔ اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو سستا تیل اس وقت ایران سے خریدا جا رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی چائنا جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو چائنا ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ رشیا سے سستا تیل نہ خریدیں، کیونکہ رشیا کو پیسہ ملتا ہے۔
تو پیسہ ملنے سے کیا ہوگا کہ وہ یوکرائن کی جو وار ہے، یہ یورپ کے خلاف جنگ ہے، اس میں رشیا کو فیول ملتا رہتا ہے، تو ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 5واں سال شروع ہو گیا اس جنگ کا، رشیا اور یوکرائن کی جنگ کا، تو ابھی تک وہاں پہ انہیں رشیا کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو تیل کے ذخائر کے اوپر قبضہ امریکہ نے کیا ہے، اس کے بعد اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے کہ رشیا اور چائنا کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایران جو بذات خود ہے وہ بڑا مضبوط ہے فوجی لحاظ سے، من حیث القوم اگر بات کی جائے تو وہ کافی زیادہ متحد ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ جب حملہ کرے گا، ابھی ممکنہ طور پہ اٹیک کی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم رجیم چینج ڈیفینیٹلی جب کرنے کی کوشش کریں گے، اب انہوں نے اندر کھاتے گیم چلانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی ہے۔ اب جب حملہ کرے گا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے، اسٹریٹ آف ہومز جو ہے یہ ایران بند کر دے گا۔ ایران نے اس کو بند کرنے کی متعدد مرتبہ جو مشقیں ہیں وہ کی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ دنیا کا 20% جو آئل ہے ناظرین، وہ اسٹریٹ آف ہومز جو ہے وہ خلیج فارس ہے، وہاں سے گزرتا ہے، تو اس کو بند ہونے سے یہ تیل جو ہے وہ دنیا کے پاس امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، اس تک یہ تیل پہنچتا ہے۔ تو یہ تیل اور اس کے بعد 30% جو گیس ہے دنیا کی وہ یہاں سے گزرتی ہے، یہ بلاک ہو جائے گا، تو پھر وہاں سے آئل پوری دنیا میں نہیں جا سکے گا، اور اس کے متبادل کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اس کا متبادل ہی کوئی نہیں دنیا کے پاس۔ تو اس کے بند ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ امریکہ کا جو وینزویلا کے تیل کے ذخائر ان کے پاس موجود ہیں، ان کو یہ یوٹیلائز کریں گے، اور یہ یورپ کو بھی تیل بیچیں گے، اور اس کے بعد جو اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے بعد اسرائیل کو بھی تیل کی سپلائی جاری رہے گی۔ جو تیل کی سپلائی ہے وہ ان کی جاری رہے گی، اور یہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا اور رشیا جو ہے وہ یہاں پر بھی خاموشی اختیار کریں گے؟ تو میرے خیال میں جو اگر ڈیل ان کی آپس کے اندر، یہ ممکنہ طور پہ ڈیل آپس میں یہ ہو چکی ہے کہ تائیوان کے معاملے میں امریکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے گا اور تائیوان کے اوپر چائنا قبضہ کر لے گا، ادھر رشیا جو ہے وہ یوکرائن کے بڑے حصے کو لے جائے گا، اور امریکہ یہاں پہ خاموش رہے گا، اور امریکہ جہاں جہاں پہ اپنے معاملات چلانا چاہے گا وہ چلیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے، اس پورے سینیریو کے اندر ناظرین پاکستان ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا، خاص طور پہ اسلامک ورلڈ کے اندر۔ اسلامک جو ممالک ہے اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، اب آ جا کے جو چیزیں ہیں وہ ایک جٹ میں دنیا کو چلنا پڑے گا، یعنی جھنڈ کی شکل میں ممالک جو ہے آپس میں ملے، جس طرح سے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے ناٹو اتحاد بنایا اور ان سب نے اپنے آپ کو یکجا کر لیا۔ اب امریکہ کی اس حرکت کے بعد کہ جب انہوں نے وینزویلا کے اوپر اٹیک کر کے ان کے صدر اٹھا کے لے گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ پاکستان مرکزی حیثیت اختیار کرے گا۔ پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتا ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، میزائل پار بڑی کمال کی پاکستان کے پاس ہے، اور اس کے بعد نیوی کی بات کریں تو کمال کی، اور چائنا کی پوری پشت پناہی ان کو حاصل ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب پاکستان کے ساتھ مل کر یہ اسلامک ممالک جو ہے ایک بڑے اتحاد کو پاکستان لیڈ کرے گا، اور یہ پاکستان کی سربراہی کے اندر یہ چلیں گے آگے، اور اسی میں سب کی بچت ہے۔ ادروائز ایک ایک کر کے جہاں جہاں پہ امریکہ اپنی مرضی کی حکومت چاہے گا وہاں پہ لائے گا، ادروائز وہ ہر چیز کو وائپ آؤٹ کرتا جائے گا۔ اور یہ بڑے ممالک ناظرین جن کے بارے میں چائنا اور رشیا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ کریں گے، تو یہ ممالک جو ہے ان معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے، یا پھر جو ہے وہ مذمت جو کہ فلسطین کے معاملے پہ ہوتی رہی ہے، وہی کچھ جو ہے وہ ان ممالک میں بھی ہوگی۔ تو ایران جو ہے وہ ناظرین آپ کو بتائے کہ پاکستان کے ساتھ as soon as possible ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا بھی کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کے ساتھ تجارت اور دیگر دفاعی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب تیزی کے ساتھ ناظرین ایک مسلم اتحاد، جتنی تیزی کے ساتھ امریکہ نے وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ایک مسلم اتحاد جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔